اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے صحابہ کی چوتھی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس صحابی مکرم کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ اکرمہ بن ابی جہل ہے۔ ایک ایسے صحابی جن کی داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سخت عداوت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، مگر داستان کا اختتام ایسا بہترین اور ایسا زبردست ہوتا ہے کہ اس اختتام کے لیے ہم سب کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو آج اکرمہ بن ابی جہل کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتیکم اکرمۃ مؤمنا مہاجرا، ان قریب صحابہ سے ارشاد فرمایا سیأتیکم اکرمۃ مؤمنا مہاجرا، ان قریب تمہارے پاس اکرمہ سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ ترک کر کے مسلمان بن کر آئے گا۔ مہاجرن ہجرہ ہاجر یہاجر کسی چیز کو ترک کر کے، اور ہجرت اسی سے یعنی ہجرہ کے اصل معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ اپنے کفر کو، اپنی دشمنی کو اور اپنی تمام پچھلی باتوں کو مسلمان بن کر آئیں گے تمہارے پاس۔ فلا تسبوا اباہ، تو تم اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، گالیاں مت دینا۔ فإن سب المیت یؤذی الحی، یقیناً مردے کو برا بھلا کہنا زندے کو تو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ولا یبلغ المیت، لیکن مردے تک اس برائی کا کوئی اثر نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پرحکمت درس اس میں دے رہے ہیں کہ آدمی اگر کسی مردہ شخص کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کی مراد تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس مردے کو جا کر تکلیف دے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس مردے کے متعلقین جو کہ زندہ ہیں، جن کو اذیت پہنچانا مقصود نہیں ہے، وہ اذیت ان زندوں تک پہنچتی ہے، لیکن جس کو اذیت پہنچانا اور جس کو تکلیف دینا مقصود تھا یعنی مردے کو، اس تک وہ چیز نہیں پہنچتی۔ تو بہتر کیا ہے کہ اس مردے کو کچھ نہ کہا جائے۔ اب جب کہ وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور اس عدالت میں جو کہ سب سے زیادہ منصف حاکم کی عدالت ہے، تو پھر اب ہمیں اس عدالت کے سپرد ہی اس معاملے کو کر دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فإن سب المیت یؤذی الحی، یقیناً مردے کو برا بھلا کہنا زندوں کو تو تکلیف دیتا ہے۔ ولا یبلغ المیت، لیکن مردے تک اس برائی کا اور اس برا بھلا کہنے کا کوئی اثر نہیں پہنچتا ہے۔ مرحبا بالراکب المہاجر من تحیۃ النبی لعکرمۃ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا مرحبا بالراکب المہاجر، کہ سب کچھ ترک کر کے اور ہجرت کر کے آنے والے مسافر کا استقبال ہے۔ مرحبا یعنی ارحب، مرحبا بالراکب المہاجر، یعنی یہاں پر اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور مفعول مطلق کو سماعی طور پر لازماً ذکر کیا گیا ہے۔ مرحبا بالراکب المہاجر، سب کچھ چھوڑ کر اور ہجرت کر کے آنے والے سوار کے لیے ہمارا استقبال ہے۔ حیا یحیی تحیتاً کہتے ہیں سلام کرنا، اور اسی طرح کوئی خوش نما چیز کہنا، حیا یحیی تحیتاً کے یہ معنی آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو اس وقت آپ نے جو سلام کیا اس میں سے ایک جملہ یہ ہے مرحبا بالراکب المہاجر، یعنی سب کچھ چھوڑ کر آنے والے سوار کے لیے استقبال ہے۔ کان فی اواخر العقد الثالث من عمرہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے تیسری دہائی کے اخیر حصے میں تھے۔ عقد کہتے ہیں دہائی کو۔ اپنی عمر کی تیسری دہائی کے اخیر حصے میں تھے۔ یوم صدع نبی الرحمت بدعوت الہدی والحق، اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے ہدایت و حق کی دعوت کا برسر عام اعلان کیا۔ صدع کہتے ہیں کسی چیز کو علی الاعلان بباگ دہل بیان کر دینا، تو فاصدع بما تؤمر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و حق کی دعوت کا برسر عام اعلان کیا، اس وقت اکرمہ اپنی عمر کی تیسری دہائی کے اخیر حصے میں تھے، یعنی 27، 28، 29 سال، اسی درمیان ان کی عمر رہی ہوگی۔ وَكَانَ مِنْ أَكْرَمِ قُرَيْشٍ حَسَبًا، اور اکرمہ اب قریش میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے بلند ترین لوگوں میں سے تھے۔ وَأَكْثَرِهِمْ مَالًا وَأَعِزِّهِمْ نَسَبًا،
اور ان میں مالداری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، وَأَعِزِّهِمْ نَسَبًا، اور ان میں نسب کے لحاظ سے یعنی خاندانی ایک سلسلے کے لحاظ سے سب سے زیادہ معزز تھے۔ وَكَانَ جَدِيرًا بِهِ أَن يُسْلِمَ كَمَا أَسْلَمَ نُظَرَاؤُهُ، اور وہ ان کے شایان شان بات تو یہ تھی اور وہ اس بات کے مستحق تھے، جدیر مستحق، وَكَانَ جَدِيرًا بِهِ، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ ایمان لے آتے، کما اسلم نظراؤہ، جس طرح ان کے ہم عمر لوگوں نے، ہم مثل لوگ ایمان لے آئے۔ من امثال سعد بن ابی وقاص، مثال کے طور پر سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، وغیرہما من ابناء البیوتات المرموقۃ فی مکہ، مکہ کے اونچے گھرانوں کے لڑکوں میں سے سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر اور ان جیسے دیگر دوسرے لوگوں کی طرح ان کے لیے شایع نشان تو یہ تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایمان لے آتے۔ بیتن کی جمع بیوتات بھی آتی ہے، یعنی گھرانہ، المرموقہ اونچا گھرانہ، قابل فخر گھرانہ، تو ان کے شایع نشان تو یہ تھا کہ وہ بھی اسی طرح جس طرح ان کے ہم عمر لوگ اور ہم مثل لوگ ایمان لے آئے تھے، وہ بھی ایمان لے آتے۔ من امثال سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، اور ان کے علاوہ من ابناء البیوتات المرموقۃ فی مکہ، مکہ کے اونچے گھرانوں کی اولاد میں سے جو دوسرے لوگ ایمان لے آئے تھے انہی کی طرح۔ لولا ابوہ، اگر اکرمہ کے والد نہ ہوتے، یعنی ایک طرف مکہ میں آپ جب قریش کے ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدا میں انکار کیا، تو اس میں آپ کو اکثر وہ لوگ دکھیں گے جو ایک عمر کے خاص مرحلے کو پہنچ چکے ہیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بغیر ضد کے ساتھ اور بغیر رد و قد کے ساتھ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا جاتا ہے۔ تو آخر اکرمہ رضی اللہ عنہ اکرمہ کے لیے بھی یہی بات مناسب تھی کہ وہ بھی جلدی ایمان لے آتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ لولا ابوہ، اگر ان کے والد ان کا باپ نہ ہوتا۔ فمن یکون ھذا الاب یا ترا، تو یہ باپ کون تھا؟ یا ترا، پڑھنے والے یا من رأیت، یا ترا یا من رأیت ہے وہ شخص جس نے اوپر کی عبارتیں پڑھیں، اور جو شخص پڑھ رہا ہے تم کیا لگتا ہے کہ یہ باپ کون تھا، یعنی یہ کون سی شخصیت تھی؟ یا اس میں حرف ندا بھی مان سکتے ہیں اور یا للتنبیہ بھی مان سکتے ہیں۔ اگر حرف ندا مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا یا من رأیت، اور اگر حرف تنبیہ مانیں گے تو جو ہے یا ترا، یعنی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ کیا لگتا ہے کہ یہ باپ کون ہوگا۔ انہ جبار مکہ الاکبر، تو یقیناً وہ مکے کا سب سے بڑا ظالم شخص تھا، وزعیم الشرک الاول، اور شرک کا سب سے پہلا لیڈر تھا، وصاحب النکال الذی، النکال کہتے ہیں دردناک اذیت اور عبرتناک سزا کو، وصاحب النکال الذی امتحن اللہ ببطشہ ایمان المؤمنین، اور وہ عذاب دینے والا تھا، وہ دردناک عذاب دینے والا تھا، الذی امتحن اللہ ببطشہ، جس کی اذیت اور جس کی پکڑ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان المؤمنین، ایمان لانے والوں کے ایمان کو آزمایا، فثبتوا، تو ایمان لانے والے ثابت قدم رہے، واختبر بکیدہ صدق الموقنین، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی چالوں اور اس کی سازشوں کے ذریعے سے یقین کرنے والوں کی صداقت کو آزمایا، فصدقوا، تو انہوں نے اپنے وعدے کا وفا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ صدقہ الشیء یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنا، صدق العہد۔ انہ ابو جہل، وہ ابو جہل تھا، انہ ابو جہل، اس کا نام ابو جہل، وکفا، اور یہ نام ہی کافی ہے اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ جس کو بھی سیرت سے ادنا سا تعلق ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ ابو جہل کیسا سخت دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب کہ وہ قتل کیا جا چکا تھا فرمایا کان فرعون هذه الامہ، کہ میری اس امت کا فرعون یہ شخص ابو جہل تھا۔ هذا ابوہ، یہ ابو جہل اکرمہ کے باپ تھے۔ اما ہوا، جہاں تک ان کا تعلق ہے، فاکرمۃ بن ابی جہل المخزومی، تو ان کا نام اکرمہ بن ابی جہل مخزومی ہے۔ احد صنادید قریش، جو کہ قریش کے المعدودین، احد صنادید قریش المعدودین، جو کہ قریش کے گنے چنے بہادر لوگوں میں سے ایک تھے، وابرز فرسانیہ المرموقین، اور قریش کے
بلند اور اونچے مقام کے گھڑ سواروں میں سے سب سے اونچے درجے کے گھڑ سوار تھے۔ ابرز جو سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابرز۔ تو وہ ابرز فرسانہ المرموقین، اور قریش کے قابل فخر اور نہایت بلند مرتبہ گھڑ سواروں میں سے سب سے بڑے ایک گھڑ سوار تھے۔ وجد عکرمۃ بن ابی جہل نفسہ مدفوعا بحکم زعامت ابیہ الی مناوئۃ محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے آپ کو بحکم زعامت ابیہ، اپنے والد کی لیڈری، اپنے والد کی قیادت، زعامہ یزعم قیادت کرنا، بحکم زعامت ابیہ، اپنے والد کی لیڈری، اپنے والد کی قیادت کی وجہ سے مدفوعاً آمادہ پایا اپنے آپ کو، نفسہ مدفوعاً اپنے آپ کو آمادہ پایا کس چیز پر؟ الی مناوئۃ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اپنے والد کی لیڈری کی وجہ سے اکرمہ نے اپنے آپ کو آمادہ پایا۔ یعنی گھر میں پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا ماحول ہے، ارد گرد کی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی باتیں ہیں، تو اس وجہ سے پہلے سے ہی ایک پورا ماحول سازگار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ پایا۔ دفع احدا الی، یعنی کسی چیز کی طرف کسی کو بھیجنا، آمادہ کرنا، تو مدفوعاً یعنی آمادہ پایا کس چیز پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر۔ گویا کہ انہیں پیچھے سے ایک پریشر دیا جا رہا تھا، پیچھے سے پورا ایک ماحول فراہم تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ان کے لیے آسان ہو گئی تھی، یا وہ چیز ان کے لیے غیر معمولی نہ رہی تھی، انہوں نے خود کو اس پر آمادہ پایا۔ فعاد الرسول اشد العداء، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین دشمنی کی۔ وآذى اصحابہ افدح الایذاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عظیم ترین اذیتوں سے دوچار کیا۔ افدح اعظم، عظیم ترین اذیتوں سے دوچار کیا۔ وصب علی الاسلام والمسلمین من النکال ما قرت به عین ابیہ، اور اسلام اور مسلمانوں پر وہ ایسے دردناک عذاب کو انہوں نے مسلط کیا۔ صبا ڈالنا، یہ اصلاً پانی کے لیے آتا ہے کہ پانی کو اوپر سے اڑیلا جائے، لیکن جب کوئی چیز کی کثرت بیان کرنی ہو کہ اسے بہت زیادہ مقدار میں اسے کیا گیا تو اور کثرت کے ساتھ کیا گیا، تو پھر صبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی آیا فصب علیہم ربک سوط عذاب، یعنی قوم عاد پر اللہ نے اپنے کوڑے کی بارش کر دی۔ وصب علی الاسلام والمسلمین من النکال ما قرت به عین ابیہ، اور اسلام اور مسلمانوں پر انہوں نے اذیتناک عذاب کو اتنی کثرت سے مسلط کیا، ما قرت به عین ابیہ، جس سے اس کے باپ یعنی ابو جہل کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، وہ خوش ہوتا تھا۔ قرت به عین احد یعنی کسی چیز سے خوش ہونا۔ ولما قاد ابوہ معرکۃ الشرک یوم بدر، اور جب بدر کے دن شرک کے معرکے کی قیادت اکرمہ کے باپ ابو جہل نے کی۔ وَأَقْسَمَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، اور لات و عزیٰ کی قسم کھائی، أَلَّا يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا إِذَا هَزَمَ مُحَمَّدًا، کہ وہ مکہ نہیں لوٹے گا مگر اس وقت جب کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دے گا۔ وَنَزَلَ بِبَدْرٍ، اور اس نے بدر میں قیام کیا۔ وَأَقَامَ، بدر میں ٹھہرا۔ وَأَقَامَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، اور اس میں وہ 3 دن قیام پذیر رہا۔ ينحر الجزور، اونٹوں کو ذبح کرتا رہا۔ ويشرب الخمور، اور شراب پیتا رہا۔ وتعزف له القيان بالمعازف، اور اس کے لیے مغنیات، قیان یعنی گانا بجانے والی، گانا گانے والیاں۔ وتعزف له القيان بالمعازف، معزف جمع معازف یعنی ڈھول وغیرہ جو موسیقی کے آلے ہوتے ہیں، عزفہ وہی بجانا۔ وتعزف له القيان بالمعازف، اور اس کے لیے مغنیات ڈھول بجاتی رہیں۔ لما قاد ابو جہل هذه المعركة، جب ابو جہل نے اس معرکے کی قیادت کی، كان ابنه اکرمۃ، یعنی تو اس کا لڑکا اکرمہ، عضدہ الذي يعتمد علیہ، اس کا لڑکا اکرمہ اس کا بازو تھا جس پر وہ اعتماد کیا کرتا تھا۔ بازو سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا وہ ان کا اکرمہ اس وقت ابو جہل کے رائٹ ہینڈ تھے جس پر ابو جہل اعتماد کیا کرتا تھا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اکرمہ ابو جہل کا
وہ ہاتھ تھا جس کے ذریعے سے وہ حرکت کیا کرتا تھا، یعنی پوری چیزوں کو سنبھالنا، پوری چیزوں کو منظم کرنا وہ اکرمہ کے ذریعے سے ہی کیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ وہ اکرمہ وہ ہاتھ تھے جس کے ذریعے سے وہ تمام معاملات کو سنبھالا کرتا تھا۔ بطشہ پکڑنا اور حرکت کرنا اس کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى لَمْ يُلَبِّيَا نِدَاءَ أَبِي جَهْلٍ، لیکن لات و عزیٰ جس کی اس نے ابو جہل نے قسم کھائی تھی، لم یلبیا نداء ابی جہل، ان دونوں نے ابو جہل کی صدا پر لبیک نہیں کہا، لأنہما لا يسمعان، کیونکہ وہ سن نہیں سکتے تھے، وہ تو لا ينفعکم ولا يضرکم، لأنہما لا يسمعان، کیونکہ وہ دونوں بت سن نہیں سکتے تھے، ولم ينصراہ فی معرکتہ، اور نہ ان دونوں نے ابو جہل کو اس کے معرکے میں مدد فراہم کی، لأنہما عاجزان، کیونکہ وہ دونوں کمزور تھے، بے بس تھے، ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور تھا اور جس سے طلب کیا جا رہا تھا وہ بھی کمزور۔ فخر سریعا دون بدر، تو بدر کے میدان میں دون بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بینہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خلفہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سے معنوں میں۔ تو یہاں پر فی ساحت بدر، فخر سریعا دون بدر، تو ابو جہل بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ خرّ گر پڑنا، سریعا ای مسروعا یعنی چت کر دیا جانا، فخر سریعا دون بدر یعنی بدر کے میدان میں ابو جہل قتل کر دیا گیا۔ ورآہ ابنہ اکرمۃ بعینیہ، اور اس کا لڑکا اکرمہ نے اسے ابو جہل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَرِمَاحُ الْمُسْلِمِينَ تَنْهَلُ مِنْ دَمِهِ، اس حال میں کہ مسلمانوں کے نیزے اس کے خون سے شرابور تھے، نہل ینہل بار بار پینا، وَرِمَاحُ الْمُسْلِمِينَ تَنْهَلُ مِنْ دَمِهِ، اور مسلمانوں کے نیزے ابو جہل کے خون سے شرابور تھے۔ وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ، اور اس نے اپنے کانوں سے اس کو سنا، اس حال میں وَهُوَ يُطْلِقُ آخِرَ صَرْخَةٍ، کہ وہ اپنی آخری چیخ نکال رہا تھا، وہ آخری چیخ نکال رہا تھا، انفرجت عنها شفتاه، کہ جس کے ذریعے اس کے دونوں ہونٹ کھلے رہ گئے، یعنی اس اکرمہ نے اپنے کانوں سے اس آخری چیخ کو سنا جس کو اس نے آخری وقت میں نکالا، کہ اس کے بعد پھر اس کے ہونٹ کھلے رہ گئے اور اس کے بعد کچھ نہیں بول سکا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی ابھی تک اکرمہ نے یہ سب کچھ جنگ بدر میں دیکھ لیا تھا۔ وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ، اور اکرمہ نے ابو جہل کو اپنے کانوں سے سنا، اس حال میں کہ وَهُوَ يُطْلِقُ آخِرَ صَرْخَةٍ، کہ وہ اپنی آخری چیخ نکال رہا ہے، انفرجت عنها شفتاه، کہ جس چیخ کے بعد اور جس چیخ کے ذریعے سے اس کے دونوں ہونٹ کھلے رہ گئے، یعنی بس وہ اس چیخ کے بعد مر گیا۔ عاد اکرمۃ الی مکہ بعد ان خلف جثۃ سید قریش فی بدر، اکرمہ مکے لوٹ آیا بعد اس کے کہ اس نے بدر میں ہی قریش کے سردار کے مردہ جسم کو چھوڑ دیا تھا، یعنی بدر کے میدان میں ہی قریش کے سردار کے مردہ جسم کو چھوڑ کر اکرمہ مکے آ گیا۔ فقد اعجزته الہزیمۃ، تو شکست نے اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا، ان یظفر بہا، کہ وہ اس کی لاش کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیدفنہا فی مکہ، کہ اسے وہ مکہ میں دفن ہی کر دیتا، یعنی شکست نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا اکرمہ کو کہ وہ اسے لانے میں ظفر بالشیء، یعنی کسی چیز کو کوشش کے بعد حاصل کر لینا، اس لاش کو حاصل کرنے میں اس لیے بھی کہ اسے مکہ میں دفن کر دیتا، اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وَأَرْغَمَهُ الْفِرَارُ عَلَى تَرْكِهَا لِلْمُسْلِمِينَ، اور بھاگنے نے اسے مجبوراً اسے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دینے پر مجبور کیا۔ ارغمہ یعنی اضطر، کسی چیز کو مجبور، اضطر احداً شیئن، کسی شخص کو کسی چیز نے مجبور کر دیا۔ وَأَرْغَمَهُ الْفِرَارُ، بھاگنے نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا، اسے لاش کو مسلمانوں کے لیے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ فَأَلْقَوْهَا فِي الْقَلِيبِ مَعَ الْعَشَرَاتِ مِنْ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، تو مسلمانوں نے قلیب میں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے بدر کے مقتولین کو، یہ وہ کنواں ہے جس میں مسلمانوں نے بدر کے مقتولین کو دفن مطلب ڈال دیا تھا اور پھر اس پر ریت وغیرہ ڈال کے پاٹ دیا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں، تو اس کی لاش کو فَأَلْقَوْهَا فِي الْقَلِيبِ مَعَ الْعَشَرَاتِ مِنْ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، تو مسلمانوں نے مشرکین کے مقتولین میں سے 10 مقتولین کے ساتھ اس کی لاش کو قریب میں یعنی اس جگہ میں ڈال دیا۔ وَأَحَالُوا عَلَيْهَا الرِّمَالَ، اور اس پر خاک جھاڑ دی، یعنی اس پر مٹی پاٹ دی، احالہ کسی چیز کو جھاڑنا،
وَأَهَالُوا عَلَيْهَا الرِّمَالَ اور اس پر مٹی پاٹ دی، یعنی اس کنویں پر اس مقام پر مٹی ڈال دی۔ تو یہ حال ہوا اس کا جو اس امت کا فرعون تھا۔ وَمُنذ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَصْبَحَ لِإِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ مَعَ الْإِسْلَامِ شَأْنٌ آخر، اور اسی دن سے یعنی بدر کے دن سے اصبح لإکرمۃ بن ابی جہل مع الاسلام شأن آخر، اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہو گیا۔ وہ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اگلی عبارت، فقد كان يعاديه في بادئ الامر حمیۃ لابیہ، تو یقیناً وہ اسلام سے شروع میں اپنی والد کی حمیت کی وجہ سے دشمنی کرتا تھا، یعنی اسلام سے اسے کوئی ایسی ذاتی قسم کی دشمنی نہیں تھی یا اس کے کوئی ذاتی غرض اس دشمنی میں شامل نہیں تھا، بس والد چونکہ دشمن ہیں تو مجھے بھی دشمن ہونا ہے، بس دشمنی کا سبب یہ تھا۔ فقد كان يعاديه في بادئ الامر حمیۃ لابیہ، تو شروعات میں فی بادئ الامر، شروعات میں وہ اسلام کا دشمن صرف اپنے والد کی حمیت اور اس کی حمایت و عصبیت کی وجہ سے تھا۔ فاصبح يعاديه اليوم ثأرا له، لیکن اب وہ اسلام کا آج کے دن دشمن ہو گیا تھا، ثأرا له، اپنے باپ کے قصاص لینے کے لیے، یعنی اب وہ اسلام سے جو اس کا کی جو دشمنی تھی وہ ذاتی نوعیت کی ہو گئی تھی کہ اس کے باپ کو اسلام کے ماننے والوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فاصبح يعاديه اليوم ثأرا له، ثأرا کسی کا بدلہ لینا، خون بہا لینا، فاصبح يعاديه اليوم ثأرا له، تو وہ اب اسلام کا دشمن ہو گیا تھا اپنے باپ کی قصاص لینے کے لیے۔ ومن هنا انبرا اکرمۃ ونفر ممن قتل آباؤہم فی بدر، اور یہیں سے اکرمہ اور ان لوگوں میں سے جن کے باپ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کی ایک جماعت نے یؤرثون نار العداوۃ فی صدور المشرکین علی محمد، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کے دلوں میں دشمنی کی آگ کو جلانا شروع کیا۔ ورثہ یعنی ایک چیز آدمی جو خود لیے ہوئے ہے اسی چیز کو دوسرے کو دے دے، اسی چیز کا وارث دوسرے کو بنا دے۔ تو کہہ رہے ہیں جس دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں روشن تھی، یہ اکرمہ نے اور وہ لوگ جن کے باپ دادا قتل کیے گئے تھے بدر میں، ان لوگوں نے مشرکین کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت بھرنا شروع کیا۔ وَيُزْرِمُونَ، عداوت کی آگ کو روشن کرنا شروع کیا، عداوت کو ابھارنا شروع کیا۔ وَيُزْرِمُونَ جَذْوَةَ السَّعْرِ فِي قُلُوبِ الْمَوْتُورِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، یہاں موتور کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ موتور کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا کوئی متعلق قتل ہوا ہو لیکن وہ ابھی تک اس کا بدلہ نہ لے سکا ہو، اسے موتور کہتے ہیں۔ وَيُزْرِمُونَ جَذْوَةَ السَّعْرِ، اور یہ لوگ یعنی اکرمہ اور وہ جو ایک جماعت ہے، یہ ان لوگوں نے ان لوگوں میں کے دلوں میں جن کے متعلقین قتل کیے گئے تھے لیکن وہ اب تک ان کا بدلہ نہ لے سکے تھے، ان کے دلوں میں قصاص کا شعلہ فروزاں کرنا شروع کیا، قصاص کے شعلے کو ہوا دینی شروع کی۔ ازرمہ کہتے ہیں آگ جلانے کو، اور جذبتن کہتے ہیں شعلے کو، یعنی جس کے ذریعے سے اگر شعلہ اتنا سا بھی ہے تو اس سے اتنی بڑی آگ روشن کی جا سکتی ہے، تو جو چھوٹا سا شعلہ ان کے دلوں میں تھا اس کو مزید ہوا دینی شروع کی۔ وَيُزْرِمُونَ جَذْوَةَ السَّعْرِ فِي قُلُوبِ الْمَوْتُورِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، اور قریش کے ان لوگوں میں جن کے متعلقین قتل کیے گئے تھے لیکن وہ اس کا بدلہ نہ لے سکے تھے، ان کے دلوں میں ان لوگوں نے بدلے کے شعلے کو ہوا دینا شروع کی۔ حتیٰ کانت وقعت احد، یہاں تک کہ احد کا واقعہ پیش آ گیا۔ خرج اکرمۃ بن ابی جہل الی احد، اکرمہ بن ابی جہل احد کے میدان کی طرف نکلا۔ واخرج معه زوجه ام حکیم، اور اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی ام حکیم کو بھی نکالا، یعنی اپنے ساتھ لے لیا۔ لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف، تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ جن کے متعلقین بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے تھے کھڑی رہے وراء الصفوف، صفوں کے پیچھے۔ عرب قدیم میں یہ سلسلہ بھی تھا کہ جب وہ کسی جنگ میں اپنے پورے جگر جان سے لڑنا چاہتے تھے تو اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ عورت انسان کی عزت اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو انہیں یہ چیز بار بار ابھارتی تھی کہ پیچھے ہماری عورتیں ہیں، اگر ہم نے پورے جگر اور پورے خون کے ساتھ لڑائی نہیں کی تو ہماری عورتیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں باندھی ہوں گی، غلام ہوں گی۔ تو یہ چیز انہیں مزید جذبے اور بلند ہمتی کے ساتھ لڑنے پر ابھارتی تھیں، تاکہ ام حکیم ان عورتوں کے ساتھ جن کے متعلقین بدر میں قتل کر دیے گئے تھے لیکن وہ اب تک ان کا بدلہ لینے پر قادر نہ ہو سکی تھی، ام حکیم ان عورتوں کے ساتھ صفوں کے پیچھے کھڑی رہے۔
وتضرب معهن على الدفوف، اور ان عورتوں کے ساتھ دف بجاتی رہے، تحریزا لقریش على قتال، قریش کو قتال پر، جنگ پر ابھارنے کے لیے، وتثبیتا لفرسانها اذا حدثتهم انفسهم بالفرار، اور ان کے یعنی قریش کے گھڑ سواروں کو جب کہ ان کے دل میں بھاگنے کی بات آئے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ حدثتهم انفسهم بالفرار، یعنی ان کی جان انہیں بھاگنے کا مشورہ دے، بھاگنے کی بات بتائے، تو ترجمہ اس کا ہوگا جب کہ ان کے دل میں بھاگنے کی بات آئے تو اس وقت قریش کے گھڑ سواروں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ام حکیم کو ان کے ساتھ دف بجانے کے لیے اس نے ساتھ لے لیا۔ وجعلت قریش علی میمنۃ فرسانها خالد بن ولید، جو لشکر ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ ایک میمنہ ہوتا تھا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑا ہوتا، پھر میسرہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، اور بیچ میں قلب ہوتا تھا جو بالکل سامنے ہوتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں قریش نے اپنے گھڑ سواروں کے میمنہ لشکر پر خالد بن ولید کو متعین کیا، اپنے گھڑ سواروں کے میمنہ لشکر پر خالد بن ولید کو قریش نے متعین کیا۔ خالد بن ولید بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ وعلی میسرتہم اکرمۃ بن ابی جہل، اور میسرہ پر یعنی اس لشکر کے میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو قریش نے متعین کیا۔ وابلى الفارسان المشرکان فی ذلک اليوم بلاء، ان دونوں مشرک گھڑ سواروں نے اس دن ایسی بلا کی بہادری دکھائی۔ ابلا فی الحرب کہتے ہیں بہادری دکھانا، پوری ہمت و جواں مردی کے ساتھ لڑنا، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَأَبْلَى الْفَارِسَانِ الْمُشْرِكَانِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَلَاءً، اس دن ان دونوں مشرک گھڑ سواروں نے ایسی بلا کی بہادری دکھائی، رجح کفۃ قریش، کہ جس بہادری نے قریش کے پلڑے کو علی محمد و اصحابہ، محمد اور ان کے صحابہ پر غالب کر دیا۔ کفتن میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو کفتن ایک پلڑے کو کہا جاتا ہے، کہ جس بہادری کی وجہ سے قریش کا پلڑا محمد اور ان کے صحابہ پر راجح ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وحقق للمشرکین النصر الکبیر، اور اس بہادری نے مشرکین کو ایک بڑی فتح سے سرفراز کر دیا۔ حقق کسی چیز کو شرمندہ تعبیر کرنا، وحقق للمشرکین النصر الکبیر، اور مشرکین کے لیے ایک بڑی فتح کا سبب بنی یہ بہادری۔ مما جعل ابا سفیان یقول، ایسی بڑی فتح کہ جس کی وجہ سے ابو سفیان یہ کہنے لگا، ھذا بیوم بدر، کہ یہ بدر کے دن کے مقابلے میں ہے، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ بدر میں پیش آیا تھا وہی کچھ آج تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، تو یہ گویا کہ بدلہ ہے بدر کے دن کا۔ با بدلے کے لیے بھی آتا ہے، کہتے ہیں ھذا الشیء بذلک الشیء، یعنی یہ چیز اس چیز کے بدلے میں۔ وفی یوم الخندق، یعنی جتنے بھی معرکے ہوئے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اب خندق کا معرکہ، ایک بدر کا ہو چکا، احد کا ہو چکا، اب خندق کا معرکہ۔ وفی یوم الخندق، اور خندق کے دن، حاصر المشرکون المدینۃ ایاما طویلۃ، مشرکین نے مدینے کو ایک کافی دنوں تک گھیرے رکھا، مدینے کا کافی دنوں تک محاصرہ کیے رکھا۔ فنفد صبر عکرمۃ بن ابی جہل، تو اکرمہ بن ابی جہل کا صبر ختم ہو گیا، اپنی انتہا کو پہنچ گیا، یعنی کب تک ہم محاصرہ کرے رہیں گے۔ وذاق ذرعا بالحصار، اور وہ حصار پر یعنی گھیرے رہنے پر صبر نہ کر سکا، حصار کرنے پر کہ صبر کرنے پر اب قدرت نہ رکھ سکا۔ فنظر الى مکان ضیق من الخندق، تو اس نے خندق میں سے ہی ایک تنگ جگہ کو دیکھا، یعنی ایک تنگ جگہ پر غور کیا، جو کہ خندق مطلب کھودی گئی تھی تو اس میں کہیں پہ باریک جگہ رہ گئی ہوگی، تو اکرمہ نے وہ تنگ جگہ تلاش کی، اس تنگ جگہ کو پا لیا۔ وَأَقْحَمَ جَوَادَهُ فِيهِ، جواد یعنی عمدہ نسل کا گھوڑا۔ وَأَقْحَمَ جَوَادَهُ فِيهِ، اور اس تنگ جگہ میں، اس پتلی سی جگہ میں اپنے گھوڑے کو بزور داخل کر دیا۔ فَاجْتَازَهُ، تو اس نے اس خندق کو پار کر لیا، خندق کی اس جگہ کو پار کر لیا۔ ثم اجتازه وراء بضعة نفر في اجرأ مغامرة، پھر اس جگہ کو اکرمہ کے پیچھے ایک چند افراد پر مشتمل جماعت نے بھی ایک ایسے معاملے میں پار کر لیا، فی اجرأ مغامرة، ایک ایسے پرخطر مہم میں پار کر لیا۔ ذهب ضحیتها عمر بن عبد ود العامری، کہ جس کے بھیٹ یعنی جس پر خطر مہم کی بھیٹ عمرو بن عبد ود عامری چڑھا، یعنی ان لوگوں نے اس پر خطر مہم کو پار تو کر لیا،
کہ جو ہے اس طرف پورا مسلمانوں کا لشکر اور یہ چند افراد پر مشتمل جماعت جا رہی ہے ان سے مقاتلہ کرنے، لیکن اس کی بھیٹ کون چڑھا؟ عمر بن عبد ود العامری، جو ہزار قاتلوں اور ہزار لڑاکوؤں کے مشابہ تھا۔ تو یہ جب اس نے پار کیا تو پھر اس نے کہا میں یبارز، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رک جاؤ، وہ عمر بن عبد ود ہے، اس کا پورے یعنی لڑائی میں اس کا ایک شہرہ ہے۔ لیکن پھر اس نے آواز لگائی، پھر حضرت علی ہی کھڑے ہوئے اور ادھر سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ کھڑا ہو۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تیسری دفعہ جب کہا تو حضرت علی نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت کی اور اپنی پگڑی بھی غالباً عنایت کی، اور پھر حضرت علی نے مقابلہ ہوا۔ اس نے تو کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم سے میری قرابت داری ہے، لیکن حضرت علی نے کہا میں تو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ میں اللہ کے لیے کسی کا خون بہاؤں۔ تو پھر اسے غصہ آیا، اور اب جب اس نے وار کیا تو حضرت علی نے اس وار کو روکا اور دوسرے وار میں ہی اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں ثم اجتاذہ وراءہ بضعۃ نفر فی اجرء مغامرۃ، پھر اس جگہ کو اکرمہ کے پیچھے پیچھے ایک چند افراد پر مشتمل جماعت نے بھی ایک پرخطر مہم میں، یعنی اس پرخطر مہم میں پار کر لیا جس پر پرخطر مہم کی بھیٹ عمرو بن عبد ود عامری چڑھا، یعنی جس کی قربانی جس میں بری کا بکرا عمرو بن عبد ود بنا۔ اما ہوا، جہاں تک اکرمہ کا تعلق ہے، فلم ینجہ الا الفرار، تو اکرمہ کو بھاگ کر ہی پناہ ملی، یعنی اسے کسی چیز نے نجا ینجی تنجیتاً بچانا، اسے کسی چیز نے نہیں بچایا مگر بھاگنے نے، یعنی اسے بھاگنے میں ہی پناہ ملی۔ وفی یوم الفتح رأت قریش الا قبل لها بمحمد واصحابہ، فتح مکہ کے دن، یوم فتح یعنی فتح مکہ کے دن قریش نے یہ دیکھ لیا، قریش نے یہ جان لیا، اللہ قبل لها بمحمد واصحابہ، کہ ان کے پاس محمد اور ان کے صحابہ کے مقابلے کی وسعت نہیں ہے، اللہ قبل لها بمحمد واصحابہ، کہ ان کے پاس محمد اور ان کے صحابہ کے مقابل میں مقابلہ کرنے کی وسعت نہیں ہے۔ فازمعت، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، علی ان تخلی له السبیل الی مکہ، کہ وہ مکہ کی راہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیں، یعنی مکہ تک پہنچنے کو، مکہ تک آنے کے راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیں۔ وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة، اور قریش کو اعان قریش، وقد اعان قریش، یہاں کی ضمیر قریش کی طرف، اور قریش کو اس فیصلے کے لینے میں اس چیز نے بھی جس کو انہوں نے جان لیا تھا، هذا ما عرفته، اس چیز نے بھی ان کی مدد کی، یعنی اس چیز نے ان کے اس فیصلے لینے میں تعاون کیا، مدد کی، کہ جس کو انہوں نے جان لیا تھا، من ان الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر قوادہ، اپنے کمانڈرز کو، اپنے لشکر کے کمانڈرز کو یہ حکم دے دیا ہے، اللہ یقاتلوا الا من قاتلهم من اہل مکہ، کہ مکہ کے لوگوں میں سے کسی سے قتال مت کرنا مگر وہ ان سے کہ جو خود تم سے لڑنا چاہیں۔ تو اس چیز نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تو قریش کو ابھی یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مکہ کا ہم ان سے مقابلہ کرنے کی وسعت بھی نہیں رکھتے، لہٰذا جب وہ ہمیں ماریں گے نہیں تو اب بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے راستے کو خالی کر دیں۔ وقد اعانها على اتخاذ قرارها، اور اس فیصلے کے لینے میں قریش کی مدد کی، ہذا، اس چیز نے، ما عرفته، جس کو انہوں نے جان لیا تھا، من ان الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر قوادہ، اپنے کمانڈرز کو یہ حکم دیا ہے، اللہ یقاتلوا الا من قاتلهم من اہل مکہ، کہ مکہ کے لوگوں میں سے صرف انہی سے لڑیں جو خود ان سے لڑنا چاہیں اور کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ لیکن اکرمۃ بن ابی جہل ونفرا معه خرجوا على اجماع قریش، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اکرمہ کی عداوت کس حد تک، کس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ قریش تو جھک چکے ہیں لیکن اکرمہ ابھی بھی سپر ڈالنے کو تیار نہیں۔ لیکن اکرمۃ بن ابی جہل ونفرا معه خرجوا على اجماع قریش، لیکن اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے ساتھ ایک جماعت قریش کے اس متفقہ فیصلے کے خلاف نکل کھڑی ہوئی۔ قریش کے اجماع یعنی جس کا قصد کر لیا تھا، قریش کے اس متفقہ فیصلے کے خلاف نکل کھڑی ہوئی۔ خرج علی یعنی کسی چیز کی نافرمانی کرنا۔
لیکن اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے ساتھ ایک جماعت قریش کے اس متفقہ فیصلے کے خلاف نکل کھڑی ہوئی، وتصدوا للجیش الکبیر، اور اس نے ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کیا، فہزمہم خالد بن الولید فی معرکۃ فتح مکہ سے پہلے خالد بن ولید ایمان لا چکے تھے۔ فہزمہم خالد بن الولید فی معرکۃ صغیرۃ قتل فیہا من قتل منہم ولاذ بالفرار من امکنہ بالفرار۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی لڑائی میں خالد بن ولید نے انہیں شکست دے دی۔ قتل فیہا من قتل منہم، ان میں سے فیہا من قتل فیہا من قتل منہم، ان میں سے کچھ لوگ قتل کیے گئے، یعنی اس چھوٹی لڑائی میں ان میں سے کچھ لوگ قتل کیے گئے، ولاذ بالفرار من امکنہ الفرار، اور ان میں سے کچھ لوگ جن کا بھاگنا ممکن ہوا، جو بھاگ سکتے تھے، انہوں نے بھاگ کر پناہ لی۔ ولاذ بالفرار من امکنہ الفرار، جن کا بھاگنا ممکن تھا، جو بھاگ سکتے تھے، انہوں نے بھاگ کر پناہ لی۔ لاذا کہتے ہیں پناہ لینا، لاذا یعنی لجأ الی کے معنی میں ہے، لاذا پناہ لینا، بھاگ کر انہوں نے جو بھاگ سکتے تھے پناہ لی۔ وَكَانَ فِي جُمْلَةِ الْفَارِّينَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، اور بھاگنے والوں میں سے اکرمہ بن ابی جہل تھے، یعنی اکرمہ بن ابی جہل بھی اس لڑائی سے بھاگنے والوں میں سے تھے۔ عند ذلك اسقط في يد اکرمہ، اس وقت اکرمہ کے ہاتھ کے طوطے اڑے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی تو ابھی تک وہ غافل تھے، لیکن جب ایک چیز ہاتھ سے اڑ گئی تو اب ان کی آنکھیں کھلیں، اب انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پوری بازی ہی پلٹ گئی۔ عند ذلك اسقط في يد اکرمہ، اس وقت اکرمہ کو بہت تعجب ہوا اور انہیں تنبیہ ہوئی۔ کیسے؟ فمکۃ نبت به بعد ان خضعت للمسلمین، کہ مکہ نے انہیں نکال باہر کیا تھا، بعد اس کے کہ وہ مسلمانوں کے لیے جھک گیا تھا، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے آنے کے بعد مکہ نے اکرمہ کو نکال باہر کیا تھا۔ نکال باہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ مکے میں بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ فمکۃ نبت بھی، نبا کہتے ہیں تلوار جب کسی پتھر پر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پتھر کو تو کاٹ نہیں سکتی، تو تلوار لا محالہ پیچھے ہی لوٹے گی۔ فمکۃ نبت بھی، تو مکہ نے انہیں نکال باہر کیا تھا، انہیں واپس کر دیا تھا۔ اس کی نیچے شرح لکھی ہوئی ہے، نبت بھی لم یبق لہ فیہا قرار، مکے میں ان کے لیے اب کوئی رہنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ فمکۃ نبت بھی، تو مکہ نے انہیں نکال باہر کیا تھا بعد اس کے کہ اب مکہ مسلمانوں کے حوالے ہو چکا تھا، مسلمانوں کے سپرد ہو چکا تھا۔ والرسول صلوات اللہ علیہ عفا عما سلف من قریش تجاہہ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ قریش کی جانب سے ماضی میں اذیت و عذاب اور تکلیفیں پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا تھا۔ عفا عن، معاف کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو کچھ ماضی میں قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں، آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لیکنہ استثنى منہم نفرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معافی میں، یعنی اس قریش کو جو معافی دی، اس معافی میں نفرا، ایک جماعت کو مستثنیٰ کر دیا تھا، سماہم، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتا دیے تھے، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، اور ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، وَإِن وُجِدُوا تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، گرچہ وہ کعبے کے غلاف کے نیچے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی گرچہ وہ کعبے کے غلاف کو تھامے ہوئے تب بھی ان پر رحم نہ کرنے کا حکم تھا، بلکہ انہیں قتل کر دینے کا حکم تھا۔ وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ النَّفْرِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، اور اس جماعت، یعنی جس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کیا تھا اپنے رحم سے اور اپنے عفو درگزر سے، اس جماعت میں سر فہرست اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ یعنی ایک طرف اکرمہ بن ابی جہل کی دشمنی بھی اپنے پیک لیول پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی اکرمہ اتنے بڑے دشمن کہ آپ نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ تو یہ ابھی پورا یہ ایک طرح سے تنبیہ، ایک طرح سے پورا ماحول بیان کر رہے ہیں رافت بادشاہ صاحب کہ عداوت کا ایک یہ مرحلہ ہے اور آگے محبت کی کیا کیفیت ہوگی۔ وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ النَّفْرِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، اور اس جماعت کے میں سر فہرست اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ لِذَا تَسَلَّلَ مُتَخَفِّيًا مِن مَكَّةَ، اسی وجہ سے اکرمہ مکہ سے دبے پاؤں باہر نکل گئے۔ تسلل یعنی دبے بغیر، بہت ہلکے طریقے سے نکل جانا۔
لذا تسلل متخفیا من مکہ، اسی وجہ سے اکرمہ مکہ سے دبے پاؤں باہر چلے گئے، ویمم وجہہ شطر الیمن، اور یمن کا رخ کیا، اپنے رخ کو پھیرا یمن کی طرف، یعنی یمن کا رخ کیا۔ اذ لم یکن لہ ملاذ الا ہناک، کیونکہ اس وقت یعنی جب فتح مکہ ہو چکا تھا، اس وقت یمن کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی، وہاں یمن کے علاوہ ان کے لیے ملاذ ملجا کے معنی میں ہے، ان کے لیے یمن کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ شام کی طرف جانا چاہتے تو بیچ میں مدینہ پڑتا تھا جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، اور ادھر مکہ تھا، تو آپ نے مکے کی اس سائڈ یعنی یمن کی طرف ہی آپ کے لیے اب اکرمہ کے لیے جائے پناہ رہ گئی تھی۔ عند ذلك مضت ام حکیم زوج عکرمۃ بن ابی جہل وہند بنت عتبۃ الى منزل رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس وقت ام حکیم جو کہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی اور ہند بن عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، ومعہما 10 نسوات، اور ان دونوں کے ساتھ یعنی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ کے ساتھ 10 عورتیں تھیں، لیبایعن النبی علیہ السلام، تاکہ یہ تمام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ فدخلنا علیہ، تو یہ تمام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وعندہ 2 من ازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں تھیں، وابنتہ فاطمۃ، اور آپ کی گوشہ جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، ونساء من نساء بنی عبد المطلب، اور بنی عبد المطلب کی عورتوں میں سے کچھ عورتیں بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ فتکلمت ہند وہی متنقبۃ، تو ہند کو ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ فتکلمت ہند وہی متنقبۃ، تو ہند نے گفتگو کا آغاز کیا، ہندہ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور وہ اس وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ وقالت، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الحمدللہ الذی اظہر الدین الذی اختارہ لنفسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس دین کو اس نے اپنے آپ پسند فرمایا، غالب کر کے دکھا دیا، اظہر غالب کر کے دکھا دینا۔ وَإِنِّي لَأَسْأَلُكَ أَن تَمَسَّنِي رَحِمُكَ بِخَيْرٍ، اور یقیناً میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس بات کا کہ آپ قرابت کی وجہ سے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ لفظی ترجمہ ہوگا ان تمسنی، کہ آپ ہمیں پکڑیں، ہمیں مسا میں نے چھونا، آپ ہمیں پکڑیں، رحیمک، اپنی قرابت کے ذریعے آپ کی قرابت ہمیں چھوئے، بخیر، خیر کے ساتھ، یعنی آپ اپنی ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرابت اور جو تعلق ہے آپ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ فإنی امرأۃ مؤمنۃ مصدقہ، تو یقیناً میں مومنہ اور تصدیق کرنے والی ایک عورت ہوں۔ ثم کشفت عن وجہہا، پھر اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، وقالت، اور کہا، ہند بنت عتبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ فقال لها الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے کہا، مرحبا بکی، تمہارا استقبال ہے۔ فقالت، تو ہندہ نے کہا، واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما كان على وجه الارض، روئے زمین پر ما كان على وجه الارض بیت احب الی ان یذل من بیتک، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جو کہ جس کا ذلیل ہونا میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ محبوب ہو، یعنی کوئی ایسا گھر روئے زمین پر نہیں تھا جس کے متعلق میں ذلیل ہونے کو زیادہ پسند کرتی۔ ما كان على وجه الارض، روئے زمین پر نہیں تھا، بیت، کوئی گھر، احب الیہ، جو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس طور پر ان یذل، کہ وہ ذلیل ہو جائے، من بیتک، آپ کے گھر کے مقابلے میں، یعنی آپ کے گھر کی ذلت میرے نزدیک دوسرے گھروں کی ذلت کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَيْتٌ، اور اب حالت یہ ہے، وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں، بیت احب الی ان یعز من بیتک، کہ جو میرے نزدیک اس طور پر زیادہ محبوب ہو کہ وہ آپ کے گھر سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے گھر کی عزت ہونا میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شے ہے۔ وما علی وجہ الارض بیت احب الی ان یعز من بیتک، اور کوئی بھی گھر نہیں ہے جس کا عزیز ہونا اور جس کا عزت والا ہونا میرے نزدیک
آپ کے گھر سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وزیادتاً ایضاً، اور مزید یہ یعنی انشاءاللہ یہ مزید اسی طرح عزت حاصل کرتا رہے گا یہ گھرانہ۔ ثم قامت ام حکیم زوج عکرمۃ بن ابی جہل، پھر ام حکیم جو کہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھیں کھڑی ہوئیں، فاسلمت، تو انہوں نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد حرب منک عکرمۃ الی الیمن خوفا من ان تقتلہ، اکرمہ یمن کی طرف اس خوف سے کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے آپ سے بھاگ گئے ہیں، یعنی آپ سے بچ کر بھاگ گئے ہیں۔ فَأَمِّنْهُ، تو آپ انہیں امان دے دیجئے، أَمَّنَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو امان دے گا۔ فقال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو آمن، اسے امان دے دی گئی، وہ اب مامون ہے۔ فخرجت من ساعتها فی طلبه، تو ام حکیم فوراً یعنی من ساعتها فوراً اکرمہ بن ابی جہل کی طلب میں، اکرمہ بن ابی جہل کی تلاش میں نکلی۔ ومعها غلام لها رومی، اور ام حکیم کے ساتھ ان کا ایک رومی غلام بھی تھا۔ فلما اوغلا فی الطریق، تو جب یہ دونوں راستے میں داخل ہو گئے، یعنی جس طرف جا رہے تھے اس راستے میں پہنچ گئے، راودها الغلام عن نفسه، تو اس غلام نے اپنے ساتھ بدفعلی پر ام حکیم کو بہلایا پھسلایا۔ فجعلت تمنیہ، تو ام حکیم نے اسے امید دلائی، اسے کہا ٹھیک ہے، وتماطلہ، اور اسے مؤخر کرتی رہیں، اسے ٹالتی رہیں، حتی قدمت علی حی من العرب، یہاں تک کہ ام حکیم ایک عرب محلے پر آ پہنچیں۔ فاستعانتہم علیہ، تو ام حکیم نے ان محلے والوں سے اس رومی غلام کے خلاف مدد چاہی۔ فاوثقوہ، تو ان لوگوں نے اسے قید کر دیا، وترکوہ عندہم، اور ان لوگوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا، اپنے ہی پاس چھوڑ دیا، یعنی اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ومضت ہی الی سبیلہا، اور ام حکیم اپنے راستے میں اپنا راستہ طے کرنے میں لگی رہیں، اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ ومضت ہی الی سبیلہا، اور ام حکیم اپنے راستے کی طرف چل پڑیں، حتی ادرکت اکرمۃ عند ساحل البحر فی منطقۃ تہامہ، یہاں تک کہ ام حکیم نے اکرمہ کو تہامہ کے علاقے میں سمندر کے ساحل پر آ کر پا لیا۔ حتی ادرکت اکرمۃ عند ساحل البحر فی منطقۃ تہامہ، یہاں تک کہ ام حکیم نے اکرمہ کو تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے پر پا لیا۔ وہ اس حال میں وہ یوافظ نوتیا مسلما علی نقلہ، اس حال میں کہ اکرمہ ایک مسلمان کشتی والے سے، ایک مسلمان ملاح سے اپنے لے جانے پر، یعنی اپنے آپ کو سمندر کے اس پار کرنے پر مول بھاؤ کر رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ والنوتی یقول لہ، اور ملاح ان سے کہہ رہا تھا اخلص حتی انقلک، تم دین کو خالص کر لو، اخلص، تم دین کو خالص کر لو تاکہ میں تمہیں اس طرف سے اس طرف لے جا سکوں۔ فقال لہ اکرمہ، تو اکرمہ نے کہا وکیف اخلص، میں کیسے دین خالص کروں؟ قال، اس ملاح نے کہا تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے کہا ما حربت الا من هذا، آخر میں مکے سے اسی وجہ سے تو بھاگا ہوں، ما حربت، میں نہیں بھاگا، الا من هذا، صرف اسی وجہ سے کہ مجھے یہ کلمہ نہ کہنا پڑے۔ وفیما ہما کذلک، وہ دونوں یعنی ملاح اور اکرمہ اسی حال میں تھے، اذ اقبلت ام حکیم علی اکرمہ، کہ ام حکیم اکرمہ کے پاس آ پہنچی اور کہا یبن عمی، اے میرے پیارے، ابن عمی یعنی اے میرے چچا کے لڑکے، یہ جب عربوں کو محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں یبن عمی، اے میرے پیارے، جئتک من عند افضل الناس وابر الناس وخیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے فضیلت والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین شخص کے پاس سے آ رہی ہوں، من عند محمد بن عبداللہ، یعنی محمد بن عبداللہ کے پاس سے آ رہی ہوں، وقد استأمنت لک منہ، اور میں نے تمہارے لیے ان سے امن کا مطالبہ کیا تھا، امن چاہی تھی، فأمنک، تو انہوں نے تمہیں امان دے دی ہے، فلا تہلک نفسک، تو اپنے آپ کو، اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ فقال، تو اکرمہ نے کہا انت کلمتی، تم نے ان سے بات کی؟ قالت، تو ام حکیم نے کہا نعم، ہاں، انا کلمتہ فامنک، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے تمہیں امان دے دی ہے۔ وما زالت به تؤمنہ
وتطمئنه حتى عاد معها، اور حکیم اکرمہ کو مسلسل اطمینان دلاتی رہیں اور یعنی امن کا احساس دلاتی رہیں یہاں تک کہ اکرمہ ان کے ساتھ آ لوٹے۔ ثم حدثته حدیث غلامہما الرومی فمر به وقتله قبل ان يسلم، پھر اس کے بعد ثم حدثته حدیث غلامہما الرومی فمر به، پھر حکیم نے اکرمہ بن ابی جہل کو اپنے رومی غلام کے متعلق بتایا۔ فمر به، تو اکرمہ اس غلام کے پاس گئے، وقتله قبل ان يسلم، اور اسلام لانے سے پہلے اسے قتل کیا۔ وفیما ہما فی منزل نزل به فی الطریق، اور اس درمیان کہ وہ دونوں اس گھر میں جس میں وہ راستے میں قیام پذیر ہوئے تھے اس حال میں تھے، اراد اکرمۃ ان یخلو بزوجہ، کہ اکرمہ نے چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کریں، مجامعت کریں۔ فابت ذلك اشد الاباء، تو ان کی بیوی نے شدت کے ساتھ انکار کر دیا۔ وفیما ہما فی منزل نزل به فی الطریق، اس گھر میں جس میں ان دونوں نے راستے میں قیام کیا تھا اس میں وہ تھے کہ اکرمہ نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کا ارادہ کیا، لیکن ان کی بیوی نے شدت کے ساتھ منع کر دیا اور کہا انی مسلمۃ وانت مشرک، میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو۔ فتملکہ العجب، تو اکرمہ کو تعجب نے گھیر لیا، یعنی انہیں شدید تعجب ہوا۔ وقال، اور کہا ان امرا یحول دونک ودون الخلوۃ بی لامر کبیر، کہ وہ چیز جو تمہاری اور میری خلوت کے درمیان حائل ہو رہی ہے وہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی ایک اسلام جو کہ یعنی ایک ایسے رشتے کو جو کہ مجامعت کو حلال کر دیتا ہے، صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز اب حرام ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چیز بہت بڑی چیز ہے۔ فلما دنا اکرمۃ من مکہ، جب اکرمہ مکہ سے قریب ہوئے، قال الرسول علیہ، یعنی ابھی تک مکہ نہیں پہنچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا سیأتیکم اکرمۃ بن ابی جہل مؤمنا مہاجرا، کہ ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہوئے مسلمان بن کر آئے گا۔ فلا تسبوا اباہ، تو تم اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ فإن سب المیت، تو یقیناً مردے کو برا بھلا کہنا یؤذی الحی، زندے کو تو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ولا یبلغ المیت، لیکن اس کا کوئی اثر مردے تک نہیں پہنچتا ہے۔ وما هو الا قلیل حتى وصل اکرمۃ وزوجہ الى حیث یجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اکرمہ اور ان کی بیوی اس جگہ آ پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما رآہ النبی صلوات اللہ علیہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا، وثب الیہ من غیر رداء فرحا بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے بغیر چادر کے اکرمہ کی طرف لپک گئے۔ ولما جلس رسول اللہ کی طرف بڑھے، یعنی ان کا استقبال کیا۔ ولما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وقف اکرمۃ بین یدیہ، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام حکیم اخبرتنی انک امنتنی، مجھے ام حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، اس نے سچ کہا، فانت آمن، یقیناً تم اب مامون ہو، تمہیں امان دے دی جا چکی ہے۔ فقال اکرمۃ، تو اکرمہ نے کہا الی ما تدعو یا محمد، اے محمد تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ قال ادعوک الی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حتی عد ارکان الاسلام کلہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان اکرمہ کے سامنے بیان کر دیے، شمار کر دیے۔ فقال اکرمۃ، تو اکرمہ نے کہا واللہ ما دعوت الا الى حق، یقیناً آپ نے حق کی دعوت دی، وما امرت الا بخیر، اور آپ نے خیر کا حکم دیا۔ ثم اردف یقول، پھر انہوں نے مزید کہا، اردف یعنی اتبع یقول، ثم ازاد یقول، پھر انہوں نے مزید کہا قد كنت فینا واللہ قبل ان تدعو الى ما دعوت الیہ، یقیناً خدا کی قسم جس چیز کی طرف تم نے دعوت دی ہے اس چیز کی طرف دعوت دینے سے پہلے تم ہمارے درمیان تھے۔ وَأَنْتَ أَصْدَقُنَا حَدِيثًا، اس حال میں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ سچے تھے، وَأَبَرُّنَا بِرًّا، اور ہم میں سب سے زیادہ نیک تھے۔
یعنی اس دعوت کے دینے سے پہلے تم ہم میں سب سے زیادہ سچے، اس وقت بھی سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیک تھے۔ ثم بسط یدہ، پھر اکرمہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ علمنی خیر شیء اقول، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بہترین چیز سکھا دیجئے جس کو میں پڑھا کروں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقول، تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقال اکرمہ، تو اکرمہ نے پھر کہا ثم ماذا، پھر کیا پڑھا کروں؟ قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم کہو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور جو کوئی یہاں پر ہے اسے گواہ بناتا ہوں، انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں۔ فقال عکرمۃ ذالک، تو عکرمہ نے یہ کلمے بھی دہرائے۔ عند ذالک قال له الرسول صلوات اللہ علیہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ سے کہا اليوم لا تسألنی شیئا اعطیہ احدا، آج تم کوئی ایسی چیز نہیں مجھ سے مانگو گے جس کو میں کسی دوسرے کو دوں سوائے یہ کہ وہ چیز میں تمہیں ہی دوں گا، یعنی جو چیز بھی تم مانگو گے میں تمہارے علاوہ اس چیز کو کسی اور کو نہیں دوں گا۔ فقال عکرمہ، تو عکرمہ نے کہا انی اسألک ان تستغفر لی کل عداوۃ عادیتکھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ان تمام دشمنیوں کو جو میں نے آپ سے کی، ان تمام دشمنیوں کو معاف کر دیجئے، او مقام، یا اور اس جگہ کو جس میں نے آپ سے لڑائی کی اسے معاف کر دیجئے، یعنی تمام جنگوں کو معاف کر دیجئے، او کلام، یا اس بات کو قلتہ فی وجہک او غیبتک، جو میں نے آپ کے سامنے کہی یا آپ کے پیٹھ پیچھے کہی، اس بات کو بھی آپ معاف کر دیجئے۔ یہ میرا سوال ہے، یہ میری مطلوبہ چیز ہے۔ فقال رسول علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہم اغفر لہ کل عداوۃ عادانیہا، اے اللہ اس کی وہ تمام عداوت جو اس نے مجھ سے کی معاف کر دیجئے، وکل مسیر سار فیہ الی موضع، اور ہر وہ جگہ جس میں وہ ایک ایسی جگہ کی طرف چل کر آیا کہ جس میں وہ تیرے نور کو بجھانا چاہتا تھا، اطفا یطفی بجھانا، جس میں وہ تیرے نور کو یعنی اسلام کو بجھانا چاہتا تھا، اس جگہ کو بھی یعنی اس چال کو بھی معاف کر دیجئے۔ وغفر لہ مسیر، چال یہاں پر، وکل مسیر، اور وہ ہر وہ چال سار فیہ الی موضع، کہ جس کے میں اس نے وہ ایک ایسی جگہ چل کر آیا کہ جس میں وہ تیرے نور کو بجھانا چاہتا تھا، ان تمام چالوں کو، ان تمام حرکتوں کو معاف کر دیجئے۔ وغفر لہ ما نال من عرضی فی وجہی، اور اس نے جو میری عزت کو نقصان پہنچایا، نال من عرض احد یعنی کسی کی عزت پر حملہ کرنا، وغفر لہ ما نال من عرضی فی وجہی، اور جو کچھ اس نے میری عزت کو نقصان پہنچایا میرے سامنے، او انا غائب عنہ، یا اس حال میں کہ میں اس سے غائب تھا، ان تمام چیزوں کو معاف کر دیجئے۔ فتحلل وجہ اکرمۃ بشرا وقال، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا، وقال، اور انہوں نے کہا اما واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، لا ادع نفقۃ كنت انفقتها فی صد عن سبیل اللہ الا انفقت ضعفها فی سبیل اللہ، خدا کی جو کچھ بھی نفقہ میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، میں اللہ کی راہ میں اس کا دو گنا خرچ کیا کروں گا، یعنی نہیں خرچ کروں گا، یعنی دو گنا خرچ کیا کروں گا۔ ولا قتال قاتلته صدا عن سبیل اللہ، اور جو قتال میں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا، میں الا قاتلت ضعفه فی سبیل اللہ، اس کا دو گنا، یعنی اس کا دو گنا قتال، اس کی دو گنا کوشش میں اللہ کے راستے میں کیا کروں گا۔ ومنذ ذلك اليوم انضم الى موكب الدعوة فارس باسل فی ساحات القتال، اور اسی دن سے دعوتی لشکر، موکب لشکر، دعوتی لشکر یعنی اسلامی لشکر سے قتال کے میدان کا ایک بہادر گھڑ سوار آ ملا، انضم جڑ گیا یعنی آ ملا، اس اسلامی لشکر میں میدان قتال کا ایک بہادر گھڑ سوار آ ملا، عباد، جو کہ بہت عبادت گزار تھا، قوام، بہت نمازیں پڑھنے والا تھا، قراء لکتاب اللہ فی المساجد، اور مسجدوں میں بہت زیادہ کلام اللہ کو پڑھنے والا تھا، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول، تو یقیناً اکرمہ اپنے چہرے پر اللہ کا کلام رکھ کر کہا کرتے تھے کتاب ربی کلام ربی وهو يبكي من خشیۃ اللہ، یہ میرے اللہ کا، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے، وهو يبكي من خشیۃ اللہ، اور وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے تھے۔
بر اکرمۃ بما قطعہ للرسول من عہد، بر یعنی وفا کرنا بالشیء، بر اکرمۃ بما قطعہ للرسول من عہد، اکرمہ نے جو وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس سے اکرمہ نے وفا کی، اس کو پورا کیا۔ بر اکرمۃ بما، اس وعدے سے وفا کیا، قطعہ جس کو کیا تھا، للرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من عہد یعنی عہد میں سے اس کو اکرمہ نے پورا کیا۔ فما خاض المسلمون معرکۃ، تو مسلمان کسی معرکے میں نہیں گھسے، خاض یعنی دخل، کسی معرکے میں مسلمانوں نے شرکت نہیں کی اکرمہ کے اسلام لانے کے بعد، الا وخاضا معہم، سوائے یہ کہ اکرمہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس معرکے میں تھے۔ ولا خرجوا فی بعث، اور مسلمان کسی لشکر میں نہیں نکلے، الا کان طلیعتہم، سوائے یہ کہ اکرمہ اس لشکر کے طلیعہ یعنی بالکل جو حصہ سامنے ہوتا تھا اس حصے میں اکرمہ ہوتے تھے۔ وفی یوم الیرموک اقبل اکرمۃ علی القتال اقبال الظامئ علی الماء البارد فی یوم القائز، الظامی پیاسا، القائز اليوم شدید الحر، یعنی وہ دن جس میں بہت زیادہ گرمی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں یرموک کے دن، یعنی جس دن یرموک کی لڑائی تھی اس دن اکرمہ لڑائی میں یعنی قتال میں، جہاد میں ایسے لگے اس شخص کی طرح، انہوں نے وہ جہاد کی طرف لپکے جو شخص پیاسا ہو اور علی الماء البارد، جو لپکے ٹھنڈے پانی کی طرف، فی یوم القائز، گرمی کے دن میں، یعنی اکرمہ رضی اللہ عنہ یرموک کے دن اس پیاسے شخص کی طرح قتال پر لپکے جو پیاسا شخص گرمی کے دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، یعنی ایک پیاسا شخص جس طرح ٹھنڈے پانی کی طرف لپک سکتا ہے، اس کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ یرموک کے دن قتال کی طرف، جو کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اس میں وہ اس طرح لپکے۔ وَلَمَّا اشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَحَدِ الْمَوَاقِفِ، تو جب یرموک کے دن کسی جگہ پر مسلمانوں کی تکلیف اور مسلمانوں کی اذیت شدت اختیار کر لیتی اور وہاں معاملہ سخت ہو جاتا، نزل عن جوادہ، تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے، وَكَسَرَ غِمْدَ سَيْفِهِ، تو وَكَسَرَ غِمْدَ سَيْفِهِ، اور اپنی تلوار کی میان کو توڑ دیتے، وَأَوْغَلَ فِي صُفُوفِ الروم، اور روم کی صفوں میں گھستے چلے جاتے، یعنی ان کی صفوں کو کاٹتے چلے جاتے۔ فَبَادَرَ إِلَيْهِ خالد بن الولید، تو خالد بن ولید جلدی سے ان کے پاس آئے، وقال، اور کہا، لَا تَفْعَلْ يَا إِكْرَمَةَ، ایسا مت کرو اے اکرمہ، فَإِنَّ قَتْلَكَ سَيَكُونُ شَدِيدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، تو یقیناً تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بہت شاق ہوگا، مسلمانوں کے دلوں پر بہت دردناک ہوگا۔ فقال، تو اکرمہ نے کہا، الیک عنی، تم مجھ سے دور رہو اے خالد، فلقد کان لک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری سبقت ہے، یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہنے میں مجھ پر سبقت لے جا چکے ہو۔ سابقتن پہلے سے تعارف ہونا، پہلے سے ایک چیز کا پیش ہونا۔ فَلَقَدْ كَانَ لَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سابقۃ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ایک سابقہ ہے، ایک پہل ہے۔ اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، وابی، اور میرے باپ کا، فقد كنا من اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت اختیار کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین تھے۔ فدعنی اکفر عما سلف منی، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جو کچھ مجھ سے ماضی میں ہوا ہے میں اس کا کفارہ ادا کر دوں، اس کی تلافی کر دوں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، لقد قاتلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مواطن کثیرۃ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہوں پر قتال کیا، کئی جگہوں پر ان سے لڑائی کی۔ وَأَفِرُّ مِنَ الرُّومِ الْيَوْمِ، اور آج میں روم سے بھاگ جاؤں، ان هذا لن يكون ابدا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ثم نادى في المسلمین، پھر انہوں نے مسلمانوں میں آواز لگائی، من يبايع على الموت، کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ فبايعه عمه الحارث بن ہشام، تو اکرمہ کے ہاتھوں ان کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن ازور نے فی 400 من المسلمین، 400 مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ فقاتلوا دون فسطاط خالد رضی اللہ عنہ اشد القتال، تو ان لوگوں نے حضرت خالد کا جو حلقہ تھا، حضرت خالد چونکہ اس جنگ میں کمانڈر تھے، تو اس حلقے کے آگے، دون امامہ، یعنی اس حلقے کے آگے
شدید ترین قتال کیا، اس حلقے کے ارد گرد اور آمنے سامنے شدید ترین قتال کیا، وزادوا عنہ اکرم الزودی، اور خالد رضی اللہ عنہ کو بہترین طریقے سے بچایا، ان کی مدافعت کی، چونکہ کمانڈر اگر اس کو کوئی ضرر پہنچ جائے گا تو پورے لشکر میں ابتری پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا کمانڈر کو بچانا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ وزادوا عنہ اکرم الزودی، اور ان کو یعنی خالد رضی اللہ عنہ کو بہترین انداز میں بچایا۔ ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمین، تو جب یرموک کی اس لڑائی سے، یرموک کی اس معرکے سے مسلمانوں کے لیے بہترین شکست روشن ہو گئی، بہترین شکست ہویدا ہو گئی، كان يتمدد على ارض اليرموك 3 مجاہدین، تو اس وقت یرموک کی سرزمین پر 300 ایسے مجاہدین پڑے ہوئے تھے، یتمدد یعنی ینام لیٹے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، اثخنتهم الجراح ہم، کہ اس حال میں پڑے ہوئے تھے کہ زخموں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا، اسخنتهم الجراح، کہ زخموں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمین، اور جب اس معرکہ یرموک یعنی یرموک کی لڑائی سے مسلمانوں کی فتح، بڑی فتح ہویدا ہو کر سامنے آ گئی، یعنی مسلمان جیت گئے، اس وقت دیکھا گیا تو یرموک کی زمین پر 300 مجاہدین ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جن کو زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ ان میں سے الحارث بن ہشام، حارث بن ہشام تھے، عیاش بن ابی ربیعہ تھے، و اکرمہ۔ یرموک کی زمین پر 3 مجاہدین ایسے پڑے تھے جن کو زخموں نے چور کر دیا تھا، نڈھال کر دیا تھا، 3 مجاہدین۔ وہ 3 کون تھے؟ الحارث بن ہشام، حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، عیاش بن ابی ربیعہ تھے، اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ فدعا الحارث بماء، تو حارث نے پانی منگوایا تاکہ لیشربہ، تاکہ وہ اسے پئیں۔ فلما قدم له، جب پانی انہیں پیش کیا گیا، نظر الیہ اکرمہ، تو اکرمہ نے ان کی جانب دیکھا، فقال، تو انہوں نے یعنی حارث نے کہا، ادفعوا الیہ، کہ پانی اسے دے دو۔ فلما قربوہ، تو جب لوگوں نے پانی کو اکرمہ کے پاس پیش کیا، نظر الیہ عیاش، تو عیاش نے اکرمہ کی طرف دیکھا، فقال، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ادفعوا الیہ، پانی عیاش کو دے دو۔ فلما دنوا من عیاش، تو جب وہ لوگ پانی لے کر عیاش سے قریب ہوئے، عیاش کے پاس پہنچے، وجدوہ قد قضى نحبہ، تو انہوں نے پایا کہ ان کی وہ انتقال پا چکے ہیں۔ فلما عادوا الى صاحبیہ، تو جب وہ لوگ اس کے یعنی عیاش کے ساتھ دونوں ساتھیوں یعنی اکرمہ اور حارث کے پاس پہنچے، وجدوہما قد لحقا بہ، تو ان لوگوں نے پایا کہ یہ دونوں بھی اپنے اسی ساتھی سے جا ملے ہیں، یعنی عیاش کی ہی جگہ پر، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان تمام سے راضی ہو۔ وسقاہم من حوض الکوثر شربتا، اور حوض کوثر سے اس شربت کو وہ شربت انہیں عطا کرے، لا یظمؤون بعدہا، کہ جس کو پینے کے بعد وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ وحباہم خضراء الفردوس، اور انہیں فردوس کی ہریالی عطا کرے، یرتعون فیہا ابدا، کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے سیر و تفریح کرتے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ یہ تھے اکرمہ بن ابی جہل، جن کی داستان بہت مراحل سے گزرتے ہوئے اس مرحلے پر آ کر پہنچی کہ لوگ رشک کرتے ہیں، اور اکرمہ بن ابی جہل جن کے والد اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن، لیکن ان کے لڑکے نے اسلامی تاریخ میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج ہم اور آپ ان کے قصے کو اپنے نصاب میں پاتے ہیں۔ تو اسلام میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی چیز صرف نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ صفات ہوتی ہیں جو انسان کو اسلام میں ممتاز اور اسلام کی نگاہ میں گھٹیا بناتی ہیں۔ تو یہ تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ آج کا سبق مکمل ہوا، یقیناً آج کا سبق کچھ طویل تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگ اسے غور سے دیکھیں گے، اور جو بھی اشکال ہو، عربی کا 100% اردو میں ترجمہ، بلکہ کسی بھی زبان کا 100% ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، محاوری ترجموں سے مدد لی جاتی ہے، اور لفظی ترجمے سے بات خلط ملط ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں آپ کو لفظی طور پر کوئی چیز سمجھنی ہو تو آپ کمنٹ کریں، اور ویسے لفظی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ لوگ اسے غور سے دیکھیں، جو بھی اشکالات ہوں اسے کمنٹ باکس میں ضرور بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔